بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات بلکہ دھماکہ خیز خبریں ہیں۔ خبریں تو کچھ میں اور دینا چاہ رہا تھا، کافی خبریں جمع ہوئی ہیں، خاص طور پہ یہ جو ہو رہا ہے پس پردہ پس چلمن کچھ ہو رہا ہے، کافی کچھ ہو رہا ہے، وہ دینا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے بھی اہم ترین خبریں آنا شروع ہو گئیں اور میرا اندازہ تھا کہ شاید اس مراسلہ حکومت کو جانے میں کچھ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں، تھوڑا ٹائم نہیں لگے گا، بلکہ یہ تو بہت جلدی جانے میں ہے۔ اور شاید اب جو تازہ ترین سچویشن آئی ہے، صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں بہت مشکل ہے کہ یہ مراسلہ حکومت ٹھہر سکے یا اس کو کوئی بچا سکے، اور جو بھی اس کو بچانے آئے گا، وہ کہتے ہیں نا کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا ہو جاتا ہے، کوئلوں کے کاروبار میں، تو جو بھی بچانے آئے گا اس کا بھی منہ کالا ہوگا یقینی طور پہ۔ اس کی ریزن ہے کہ ایسے پہلے تو صرف یہ تھے افسانے، یعنی کہ ہو سکتا ہے جی افسانے ہوں، الزامات ہوں، ابھی پچھلے مقدمات سے تو ابھی بری زمانی ہوئے اور اربوں روپے کے گھپلے ہیں، اربوں روپے کا الزام ہے، سزائیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ان حالات میں اقتدار ملا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ شاید کوئی تھوڑی سی احساس ہو، تھوڑا سا بہتری ہو، کوئی اصلاح بندہ کر لے، لیکن نہیں، اصلاح تو دور کی بات ہے، تو سپیڈ زیادہ کی ہوئی ہے۔ 3 4 یکے بعد دیگرے 3 آڈیو لیکس ہو گئی ہیں، اور یہ آڈیو لیکس ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی، اور یہ آڈیو لیکس ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی بھتیجی نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم بی بی کی۔ یہ اس میں ہو کیا رہا ہے، یہ ہے اصل معاملہ، یعنی جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بند کمروں میں آف دا ریکارڈ میٹنگ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور سینئر آفیشل ہمیں بریف کرتے رہے، ہمیں بتاتے رہے، اور وہ جو الزامات تھے کہ انڈیا کے ساتھ تعلق، انڈیا سے کاروبار، اور ایک پیرلل متوازی طور پہ ایک حکومت قائم کرنا، اور اپنا بزنس انڈسٹری کے طور پہ یہ گورنمنٹ کو اپنی بزنس انڈسٹری کو، بزنس امپائر کو تگڑا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جاتی تھیں، اور اب وہ باتیں دوبارہ سے ثابت ہو رہی ہیں صحیح۔ آڈیو لیکس ہوئی ہیں، پہلی آڈیو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی جو آڈیو ہے اس میں ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے ارکان ہیں احسن اقبال صاحب، ایاز صادق صاحب، خواجہ محمد آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، یہ ہیں وزیر اعظم اور کابینہ، یعنی کہ کچن کیبنٹ، یہ بیٹھے ہیں اور یہ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ استعفوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور 6 7 اکتوبر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی، اور اس سے پہلے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے اس کے بعد، جو اس میں اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ بنائیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو خدمت ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اس مبینہ آڈیو لیکس میں، کہ آپ یہ سارا کچھ لے کے تو لندن چلے جائیں اور وہاں سے میاں صاحب سے اپروول لے لیں، یعنی نواز شریف صاحب سے اپروول لے لیں۔ یہ ہے ایک آڈیو۔ دوسری جو آڈیو ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیلی فونک کالز نہیں ہیں، یہ ٹیلی فونک کالز نہیں ہیں، یہ ہے میٹنگ ہو رہی ہے، یہ جو شہباز شریف صاحب اور 4 ان کے ساتھ وزراء ہیں کچن کیبنٹ، یہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، یہ بگ ہوئی ہے یا ریکارڈنگ ہوئی ہے، یہ ابھی سوچنے والی بات ہے۔ لیکن جو دوسری ہے وہ اس کے بارے میں مجھے ذرا تھوڑا سا وہ زیادہ الارمنگ بھی ہے، اور اندر خانے جو شریف فیملی کے اندر وہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ لڑائیاں ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ جو آڈیو ہے جس کا بھی میں تذکرہ کروں گا، یہ ہے اسحاق شہباز شریف صاحب کی، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم ہاؤس کے آفیسر ہیں کوئی، اب وہ کون ہیں یہ ابھی تک نہیں پتہ چلا، لیکن پتہ چل جائے گا۔ وہ گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو ہے کہ انڈیا سے پاور پلانٹس جو ہیں وہ منگوانے ہیں، آدھے آ گئے ہیں اور آدھے آنے ہیں، اور وہ ہیں کس کے؟ مریم بی بی کے داماد کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا جو آفیسر ہے بیوروکریٹ، وہ کہتا ہے کہ یہ سر اس میں دیکھیں نا، اس میں مسئلہ بن جائے گا
کیونکہ سابق وزیر اعظم کا نام آئے گا، پھر ان کی بیٹی کا آئے گا، پھر ان کے داماد کا آئے گا، تو آدھا آ چکا ہے، یہ پھر معاملہ جائے گا ECC میں، اور ECC میں جائے گا تو پھر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اور یہ باتیں اوپن ہو جائیں گی، تو یہ اس سے نقصان بہت ہوگا ہمیں۔ تو اس لیے اس کا پھر انہوں نے کہا چلیں اس طرح کرتے ہیں، یہ پھر کام نہ آپ اسحاق ڈار صاحب کو ذمہ لگائیں، اسحاق ڈار صاحب پھر میاں صاحب سے بات کر لیں گے، اور میاں صاحب آگے مریم بی بی سے بات کر لیں گے۔ اس میں ایک یہ تھا کہ ایک تو یہ پاور پلانٹ والا بات ہے، اور کوئی ایک اور ایشو اس میں ڈسکس ہوا، تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں اگر تو ECC میں نہ جانا ہوتا پھر تو ہم چپکے سے کر لیتے، لیکن اب یہ چیزیں چپکے سے نہیں ہو سکتی، اس کو جانا پڑے گا، انڈیا سے منگوانا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب پہلے بھی ایک گاڑی کا ایشو تھا، تو وہ اسحاق ڈار صاحب نے سیٹل کر لیا تھا، تو پھر گاڑی رک گئی تھی، تو اس لیے یہ معاملہ بھی آپ انہی کو دے دیں۔ اب ہاں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میں نا جب ترکی سے واپس آؤں گا، ترکی سے واپس آ کے پھر میں بات کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو، یہ جو آڈیو ہے، یہ ترکی سے واپسی کی ہے، اس میں ایک اور ذکر بھی ہے، کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ کب کی ہے۔ اس میں پھر آگے دو ہمارے جرنلسٹ ہیں، ان کا نام لے کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کا پیغام یہ ہے کہ جی وہ آپ مقبول باقر کو والا تجربہ نہ کریں۔ مقبول باقر پہلے رانا جاوید اقبال صاحب کا والا ترجمہ کیا گیا تھا، تجربہ کیا تھا، اور اب مقبول باقر، اب یہ کب کی ہے؟ ایک تو ترکی سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں ترکی سے واپس آؤں گا تو تب اس پہ کرتا ہوں میں ترکی سے واپس آ کے، اور دوسرا اس میں ہے مقبول باقر۔ اب جسٹس مقبول باقر ہیں سندھ سے تعلق ہے ان کا، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، ان کا نام زرداری صاحب نے دیا تھا چیئرمین نیب کے لیے، اور جسٹس جاوید اقبال کی جگہ پہ ان کو لگانا تھا، تو اس لیے وہ دونوں صحافیوں کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا جو آفیسر ہے وہ کنوے کر رہا ہے ان کا کوئی پیغام کہ جناب یہ بات ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ مقبول باقر نہ کریں، اور اس کے بعد پھر مقبول باقر نہیں ہوئے، اور جاوید اقبال صاحب کی جگہ پہ مقبول باقر کے بجائے پھر آئے تھے DGIB سابق، ان کو لگایا گیا تھا چیئرمین نیب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آڈیو بھی، اور پہلے یہ والی آڈیو خاص طور پہ جس میں اب مریم بی بی کا ذکر ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب کا ذکر ہے، اور نواز شریف صاحب کا ذکر ہے، یہ اس میں، اور پاور پلانٹ آدھے آ گئے ہیں، باقی منگوانے ہیں انڈیا سے، اور یہ چیزیں خطرناک ہوں گی۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو گفتگو ہے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ دانستہ طور پہ ریکارڈ کی گئی ہے، دانستہ طور پہ، کیونکہ بادی النظم پرمفشا یہی ہے کہ دانستہ طور پہ ریکارڈ کی گئی، اور اس میں مریم بی بی کا بھی ذکر کر دیا، ان کے داماد کا بھی ذکر کر دیا، اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی ذکر کر دیا، تینوں کا ذکر کر دیا، اور شہباز شریف صاحب اس میں ایک سوال پوچھتے ہیں۔ اب حالانکہ وہ سوال پوچھنے والا ہے نہیں، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو آفیسر ہے وہ بتاتا ہے جی کہ وہ گریڈ اسٹیشن کی بات کرتا ہے کہ وہ اتحاد پارک، تو شہباز شریف صاحب اس سے پوچھتے ہیں دوبارہ کہ یہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ٹائمنگز، اسحاق ڈار صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں پاکستان، اور واپس آ کے وزیر خزانہ بننا چاہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ وزیر خزانہ نہیں بننا چاہ رہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ڈیرا لگائیں گے اور ہر چیز اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ یہ جو سمریاں آتی ہیں کہ جی لندن سے آپ اپروول لے کے آئیں اور اسحاق ڈار صاحب سے بات کر لیں، اور پھر وہ آگے میاں صاحب سے بات کر لیں گے، نواز شریف صاحب سے، تو یہ سلسلہ رک جائے گا۔ وہیں پہ ہی اسحاق ڈار صاحب کے سامنے یہ سمری جایا کرے گی، وزیر اعظم کے سامنے نہیں جائے گی، وہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس جایا کریں گی سمریاں جتنی بھی ہیں سمریز، اور وہ پھر نواز شریف صاحب سے اور مریم بی بی سے بات کر لیا کریں گے، اور ان کی اپروول ہو جائے گی۔ یہ پورے کا پورا کھیل ہے۔ اب اس کو کب آؤٹ کیا گیا؟ اب اگلی بات یہ ہے، اس کو کب آؤٹ کیا گیا؟ اس کو آؤٹ کیا گیا اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی سے چند گھنٹے پہلے۔ یہ جو ہے یہ بڑا سوال بڑا ہی کھٹکتا ہے، کیونکہ پہلے تو اس کے وجہ ہے کہ اندر خانے چیزیں۔ اب شہباز شریف صاحب نے اس میں کیا کہا ہے؟ اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل آپ باقی بات صحیح ہے ایسے بات کر رہے تھے کہ ہم تو بالکل پاک صاف ہیں، اور یہ مریم بی بی یہ کام کر رہی ہیں،
اور یہ سارا کچھ انڈیا کا کاروبار فلان ڈھمکان، اور ہم تو اس میں رجسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی زبردست ہیں جی۔ اور اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپس میں ان کے معاملات، اور دوسرا دونوں تینوں میں، بلکہ ایک اور بھی ہے وہ مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب کی ہے، اس میں بھی ایک سمری کے ریجیکٹ ہونے کا مریم بی بی پوچھ رہے ہیں کہ وہ سمری کیوں ریجیکٹ ہو گئی ہے، وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ سوال کرتے ہیں۔ تو وہ اس میں ذرا تھوڑا سا شور و غوغا بھی کیا کہنا چاہیے بیک گراؤنڈ میں ڈالا گیا ہے، شور و غوغا بھی ڈالا گیا ہے، اور اس میں وہ گفتگو بھی ہے۔ تو یکے بعد ایک ہی دن میں 3 آڈیوز آئی ہیں، اور ڈار صاحب کو نہیں چاہتے، کون نہیں چاہتے؟ شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ وہ وزیر خزانہ آئیں یا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے بیٹھیں۔ تو اس سے کوئی اس پہ کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تبصرہ بھی نہیں، بلکہ یہ بلا تبصرہ ساری باتیں از خود واضح ہو رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اصل وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، میں نہیں ہوں، اور سب کچھ اپروولز ادھر سے ہو رہی ہیں۔ اب وہ یہ بات یہاں پہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کل کو جب گرفت ہونی ہے، اس گرفت میں تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سارا کچھ آپ تو نہیں تھے، تو ہوں گے تو گرے بان تو شہباز شریف صاحب کا ہی پکڑا جائے گا۔ تو بہرحال جی یہ چیزیں ہیں، اور ابھی مزید اس میں جو خوفناک بات ہے وہ ہے کہ ایک صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس کوئی 8 GB کا ڈیٹا موجود ہے وزیر اعظم ہاؤس کی گفتگو کی ریکارڈنگ کا، اور اس میں بہت نامور لوگوں کے نام ہیں جن سے گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو مجھ سے خرید لے، اور پھر اس کے بعد جو مرضی کرے اس گفتگو کا۔ یہ ایڈ آیا ہے انٹرنیٹ کے وہ ٹویٹ پہ ایڈ آیا ہے کہ جناب یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ تو کہنے کیا یہی ہے کہ جناب ذرا سوچ لیں، جنہوں نے پہلے نہیں سوچا وہ اب سوچ لیں، اور اگر پہلے غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کر لیں۔ وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں بتایا جاتا تھا، اس میں ایک 1% بھی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ مال بھی بنایا جا رہا ہے، نیب بھی ختم کر دیا گیا ہے، مقدمات بھی ختم کیے جا رہے ہیں، ریفرنس ختم کیے جا رہے ہیں، رہائیاں ہو رہی ہیں، NRO پہ NRO مل رہا ہے، اور اس کی مالیت عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ جناب 1100-1200 ارب روپے مالیت کا یہ NRO ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہم پہ رحم کرے، اور اس پاکستان کو اس طرح کی قیادت سے، خواہ وہ کہیں بھی بیٹھی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل ہو ہماری پاکستان کو، پاکستانی قوم کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔